دیر میں ٹرک کا مالک قہوہ پی چکا تھا۔ میرے اور علی کے علاوہ چند یورپی سیاح بھی ٹرک کے پچھلے حصے میں سوار ہو گئے۔ ٹرک قہوہ خانے کے ساتھ والی ڈھلوان سے نیچے اترا اور بیازید کی کچی سڑک پر دھول اڑاتا چل دیا۔ سڑک کے کنارے سفید سنگ میل پر عرض روم 384 کلومیٹر کے الفاظ کندہ تھے۔ کچی سڑک بالکل ہموار اور سیدھی جا رہی تھی۔ ہمارے بائیں ہاتھ ٹیلے اور پہاڑیاں تاحد نظر پھیلے ہوئے تھے اور دائیں جانب فصلوں اور چراگاہوں کا ایک وسیع اور سرسبز میدان اراد کی خنک دیوار کے دامن تک چلا گیا تھا۔ میدان کے خاتمے پر اراد کے پہلو میں گڑیوں کے گھروندوں جیسے ننھے منھے کچے مکانوں کے گاؤں تھے۔ برف مکانوں کی چھتوں کو چھو رہی تھی۔ خنک ہوا کی شدت میں ابھی تک کوئی کمی واقع نہ ہوئی تھی۔ ٹرک میں سوار دوسرے مسافر سردی سے بچاؤ کے لیے کونوں میں دبکے بیٹھے تھے اور علی ہمیشہ کی طرح ارد گرد کے مناظر سے بے نیاز سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ میں ٹرک کے جنگلے کا سہارا لیے بمشکل کھڑا تھا اور اراد کی اجلی اجلی برفوں اس کے دامن میں خوابیدہ کچے گاؤں اور لہراتی فصلوں کو ایک بھوکے اور ندیدے بچے کی طرح ٹکر ٹکر دیکھے جا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس پوری وادی کا حسن اپنے اندر سمو کر اس کا ذخیرہ کر لوں اور پھر زندگی کے تاریک لمحوں میں یہی حسن قطرہ قطرہ رس کر مجھے ٹھنڈک اور سکون کا احساس دلائے اور لمحوں کی تاریکی میں اراد کی سفید برف چمکنے لگی۔ اگرچہ رات ہونے کو تھی اور ساری وادی میں ملگجے اندھیرا پھیل رہا تھا، لیکن اراد کی چوٹی ابھی تک ڈوبتے سورج کی آخری کرنوں کی پیلی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ میں نے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ 1 2 3 4 میں نے زیر لب گننا شروع کر دیا۔ 44 45 یکدم چوٹی تاریک ہو گئی، جیسے شمع بجھ گئی ہو۔ سورج ڈوب چکا تھا۔ چند فارلانگ کے فاصلے پر سڑک کے کنارے ایک ترک دیہاتی کھڑا تھا۔ قریب پہنچنے پر اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ڈرائیور نے بریک پر پاؤں رکھا اور ٹرک ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ دیہاتی کے کندھے پر بندوق تھی۔ اس کے ساتھ مہین دھوتیوں والے 2 شکاری کتے کھڑے تھے۔ وہ غالباً شکار سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے پہلے ہمیں اپنی بندوق تھمائی اور پھر ایک ایک کر کے بڑے پیار سے کتوں کو اٹھا کر ٹرک میں بٹھا دیا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ڈرائیور کو اپنی زبان میں کچھ کہا اور ٹرک کے سٹارٹ ہوتے ہی بڑی پھرتی سے سوار ہو گیا۔ اس کی کمر کے گرد بندھے تھیلے میں سے ایک خون آلود خرگوش کا خوبصورت اور لمبا کان باہر نکلا ہوا تھا۔ مجھے اپنے تھیلے کی طرف متوجہ پا کر وہ مسکرا دیا اور اپنے کتوں کو تھپکتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہنے لگا، اس وادی میں شکار کی اتنی بہتات ہے کہ ہم لوگ جو اراد کے دامن میں رہتے ہیں روزانہ 2-4 خرگوش مار لاتے ہیں۔ کبھی کبھار ہرن بھی مل جاتا ہے۔ کیوں بچوں؟ اس نے کتوں سے مخاطب ہو کر بڑے لاڈ سے کہا۔ جواب میں بچوں نے اپنے نوکیلے دانتوں کی نمائش کر دی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے اگلی سیٹ کا شیشہ بجا کر ڈرائیور کو رکنے کے لیے کہا۔ میرے گاؤں جانے والی پگڈنڈی آ گئی ہے، اور بندوق اور بچوں کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ ٹرک دوبارہ چلا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نیم تاریکی میں اراد کے دامن میں گاؤں کے ہلکے خطوط دکھائی دے رہے تھے۔ ایک کچے گھر کی چمنی سے سفید دھوئیں کی بل کھاتی لکیر فضا میں بلند ہو رہی تھی۔ شکاری کا رخ اسی جانب تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے دونوں کتے دم ہلاتے بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ شاید انہوں نے اس گھر میں پکنے والے رات کے کھانے کی خوشبو سونگھ لی تھی۔ کاش میں بھی ان کے ساتھ اس مقدس پہاڑ کی گود میں آباد خوبصورت گاؤں میں جا سکتا، صرف ایک رات کے لیے۔ شاید میں اس طرح رات کے طلسم کو پالوں، اسے چھو لوں۔ آج سے تقریباً 700 برس بیشتر
مارکو پولو بھی اسی راستے سے گزرا تھا۔ وہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے، ارمینیا کے قلب میں ایک نہایت بلند پیالہ نما پہاڑ واقع ہے۔ کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کی کشتی یہی لنگر انداز ہوئی تھی، اور اسی مناسبت سے اسے نوح کا پہاڑ کہتے ہیں۔ یہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اس کے گرد چکر لگانے میں 2 دن صرف ہو جاتے ہیں۔ چوٹی پر برف پوری طرح کبھی نہیں پگھلتی، بلکہ ہر سال پرانی برف پر نئی برف کی تہیں جم جاتی ہیں، اور اس طرح اس کی بلندی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ برف کے پگھلنے سے پہاڑ کا دامن سرسبز اور زرخیز ہے۔ بایزید پہنچے، اندھیرا چھا چکا تھا اور شدید سردی تھی۔ شاید یہ رات کی ابدی برفوں کا کرشمہ تھا۔ عرض روم کے لیے بس صبح 4:30 بجے روانہ ہوگی۔ آپ ٹکٹ ابھی خرید لیجئے، ہمیں بسوں کے اڈے پر بتایا گیا۔ شب بصری کے لیے ہوٹل کی تلاش کے مرحلے سے پہلے ہم نے کھانا کھانے کا فیصلہ کیا۔ بایزید قلعے کے پہلو میں ایک گندا سا قہوہ خانہ نظر آیا۔ میں نے گہر آلود شیشوں کو ہتھیلی سے پونچھا اور اندر جھانکا۔ خوب ادھم مچا ہوا تھا۔ ہم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو سب لوگ خاموش ہو گئے کہ یہ اجنبی جانے کہاں سے آ گئے۔ علی نے ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے السلام علیکم کہا تو پھر سے ادھم مچ گیا کہ اپنے ہی ہیں۔ کھانے کے حصول میں خاصی دشواری پیش آئی، کیونکہ زبان یارمن ترکی والا معاملہ تھا۔ چنانچہ مالک ہمیں باورچی خانے میں لے گیا، جہاں اس کی نہایت خوش شکل مگر قدرے فربا بیٹیاں گاہکوں کے لیے کھانا پکانے میں مصروف تھیں۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا دیں اور دیگچیوں کے ڈھکن اٹھا اٹھا کر تمام ترکی کھانوں کا تعارف کروایا۔ گاڑھے چاول اور سبزیوں کا سوپ، مکھن میں تلے ہوئے بند گوبھی کے پتے، کیما بھرے بینگن، چاول اور سلاد کے کوفتے اور مختلف قسم کے کباب۔ علی دیگچیوں کے بجائے گوری چٹی ترکن کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میں نے مالک کو اشارے سے بتایا، یہ اور جواب یعنی کباب، اور پھر علی کا بازو تھام کر اسے واپس قہوہ خانے میں لے آیا۔ خوب است وہ بار بار کہہ رہا تھا۔ کھانا آیا تو ہم نے اسے ایرانی خوراک سے بدرجہ لذیذ پایا۔ وہ رات ہم نے ایک بے حد غلیظ سرائے نما عمارت میں بسر کی اور منہ اندھیرے اٹھ کر بسوں کے اڈے پر آ گئے۔ میں نے ایک قصبے سے پرے کوہ ارات کی طرف دیکھا، وہاں ابھی تک تاریکی کا راج تھا۔ بس شہر سے نکلی تو میری نگاہیں ایک ہی نقطے پر مرکوز رہیں۔ سورج طلوع ہوا، پہلی کرن رات کی برف پوش چوٹی پر پڑی اور منعکس ہو کر پوری وادی میں پھیل گئی۔ آج مطلع صاف ہے، میں نے دھند اور بادلوں سے پاک نیل کو آسمان کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ وادی کی دوسری طرف رات کی اجلی برفوں میں ایک سیاہ دھبا دکھائی دے رہا ہوگا، کشتی نوح علیہ السلام کا ایک حصہ۔ آہستہ آہستہ ہم رات سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ مجھے اس کی سفید برفوں پر دھند یا بادل کا گمان ہونے لگا۔ بس نے ایک موڑ کاٹا اور ارات نظر سے غائب ہو گیا۔ میں اب اس مقدس اور خوبصورت پہاڑ کے سحر سے آزاد ہو چکا تھا۔ گرد و نواح کی پہاڑیوں پر ابھی تک سرما کی برف پوری طرح نہیں پگھلی تھی۔ کہیں کہیں گڈریوں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں نظر آتے، عورتیں چھیٹ کے جگوں اور شلواروں میں ملبوس، سر پر رنگ برنگے رومال باندھے اپلے ڈھانپنے میں مصروف، اور مرد بھیڑیں چراتے ہوئے۔ کچے مکانوں کی چھتوں پر گھریلو کپڑوں کے علاوہ ترکمان قالین اور نمدے دھوپ میں سوکھ رہے تھے۔ ایک سرسبز و شاداب میدان کے آخر میں کسی شہر کے افقی خطوط نمودار ہوئے۔ عرض روم، ڈرائیور نے پلٹ کر مسافروں کو بتایا۔ شہر کے مکانوں کی سرخ چھتوں کے درمیان شفتہ مدرسے کے مینار دھوپ میں چمک رہے تھے۔ مدرسے کے میناروں سے بارش کا پانی رس رس کر میرے قدموں میں جمع ہو رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ہاں، یہی نامآلود اور افسردہ مینار تھے جنہوں نے 6 ماہ قبل چمکتی دھوپ میں میرا استقبال کیا تھا۔ اس روز میں کتنا خوش تھا۔ عرض روم کے کوچہ و بازار میں زندگی اور خوبصورت تھی۔ علی اور میں نے یونیورسٹی کے ساتھ
ایک نفیس قہوہ خانے میں ڈولما اور شیش کباب کھائے، اور پھر پوری دوپہر شہر میں گھومتے رہے۔ استنبول کے لیے گاڑی شام 6 بجے چلتی تھی اور ابھی 1 بجا تھا۔ ہم نے دوران سفر کے لیے خشک مچھلی، پنیر، انڈے اور ڈبل روٹی خریدی، اور پھر ہم ادھر آ نکلے۔ مدرسے کے باہر لوگ دھوپ سیک رہے تھے۔ خوانچے والے ترک مٹھائیوں کے تھال لیے بیٹھے تھے، اور ان کے گرد بے شمار بچے جمع تھے۔ اور پھر اس روز وہ فقیر بھی تو یہیں بیٹھا تھا، جو ابھی ابھی بارش سے بچاؤ کی خاطر اسٹیشن کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کی جھولی میں میرا آخری لیرہ تھا۔ میں نے علی سے کہا، مدرسہ اندر چل کے دیکھتے ہیں۔ اسی دروازے کے باہر دربان نے ہمیں روک لیا۔ کھڑکی سے ٹکٹ خرید لیجئے، 2 لیرہ۔ علی نے آہنی دروازے کی سلاخوں کے اندر جھانکا اور کہنے لگا، اندر کچھ بھی نہیں ہے، ہماری موچی دروازے والی مبارک حویلی اس سے کہیں بہتر ہے۔ 2 لیروں میں مچھلی کا ایک اور ڈبہ آ سکتا ہے۔ اور ہم آگے بڑھ گئے۔ اس روز میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یورپ سے واپسی پر اسی مدرسے کے میناروں تلے میں اس حالت میں کھڑا ہوں گا۔ میری جیب خالی ہوگی اور وطن جانے والی تمام راہیں مسدود ہو جائیں گی۔ یہ شہر اور اس کے گلی کوچے میرے لیے بے بسی اور غریب الوطنی کا پیغام بن جائیں گے۔ اس روز اسٹیشن تک جانے والی سڑک کے 2 رویا شاہ بلوط کے درختوں میں کتنی تازگی اور شگفتگی تھی۔ موسم بہار کا آغاز تھا۔ ہم دونوں خوراک کے پیکٹ اور اپنا سامان اٹھائے آنے والے حسین سفر کی رنگینیوں میں کھوئے گنگناتے ہوئے اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے، جہاں استنبول جانے والی گاڑی کھڑی تھی۔ بارش ابھی تک جاری تھی۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے سفر کی حسین یادوں میں کھو گیا۔ ارض روم کے چھوٹے سے اسٹیشن پر بے حد رش تھا۔ گاڑی جو اب تک اسٹیشن سے باہر ریلوے یارڈ میں کھڑی تھی، وہاں سے چل کر پلیٹ فارم میں داخل ہوئی تو ہزاروں لوگ اس پر ٹوٹ پڑے۔ چند سیاحوں کے علاوہ باقی تمام مسافر دور دیہاتی تھے۔ میں اپنا سامان اٹھائے بے بسی کے عالم میں پلیٹ فارم کے دونوں سروں کے درمیان جگہ کی تلاش میں طواف کرتا رہا، لیکن ہر دروازے اور کھڑکی میں جسموں کی ایک دیوار چنی تھی۔ میں نے گارڈ سے مدد کی درخواست کی تو اس نے سامان مجھ سے لے کر ایک کھڑکی کے اندر دھکیل دیا اور ساتھ ہی گاڑی چلنے کی جھنڈی لہرا دی۔ گاڑی چلی تو میں پائیدان کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ دروازے میں کھڑے دیہاتی میری طرف اشارہ کرتے اور پھر ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کر بے وقوفوں کی طرح دانت نکالنے لگتے۔ مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب انہیں احساس ہوا کہ اس معلق حالت میں ان کے مزاح سے لطف اندوز ہونے سے قاصر ہوں، تو انہوں نے مجھے گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ سامان کی تلاش ہوئی تو وہ ڈبوں کے ساتھ لمبے راستے میں پڑا ملا۔ مجھے علی کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا کہ آیا وہ گاڑی پر موجود بھی ہے یا نہیں۔ بہرحال میں سامان کی تھیلی پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ استنبول تک 2 راتوں اور 1 دن کا سفر کیسے کٹے گا۔ اس دوران کئی دیہاتی بلا ہیل اور حجت میرے جسم کو پھلانگ کر گاڑی کے دوسرے حصے میں آتے جاتے رہے۔ آپ کے تھیلے پر چاند تارے کا پرچم کاڑھا ہوا ہے، ایک نوجوان ترک جو مجھے پھلانگنے کے لیے اپنی ٹانگ اٹھائے کھڑا تھا رک کر کہنے لگا۔ میں چونکہ اس وقت پاک ترک بھائی بھائی کا نعرہ لگانے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے خاموش بیٹھا گڑتا رہا۔ آپ شاید پاکستانی ہیں؟ اس نے نہایت پیار سے پوچھا اور اپنی ٹانگ نیچے کر لی۔ بالکل ہوں، میں نے جل کر کہا، لیکن آپ لوگ سلوک میرے ساتھ یونانیوں جیسا کر رہے ہیں۔ اس دوران ایک اور دیہاتی مجھے پھلانگ کر چلا گیا۔ وہ بھلا مانس نوجوان ترک میرے تیور دیکھ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور میرا سامان اٹھا کر مجھے ایک ڈبے میں لے گیا۔ تشریف رکھیے، یہ میری سیٹ ہے۔ چونکہ میں نے اگلے اسٹیشن پر اتر جانا ہے، اس لیے گارڈ سے کہہ کر یہ سیٹ آپ کے لیے مخصوص کروا دی ہے۔ اب میرا جی چاہا کہ نعرہ لگا دوں پاک ترک، اور ہاں، اس نے میرا سامان نشست کے نیچے رکھتے ہوئے کہا، ہم یونانیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے۔ مجھے اپنے رویے پر ندامت ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، کوئی بات نہیں، سفر کے دوران ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ اگلا اسٹیشن آیا تو وہ اتر کر چلا گیا۔ رات کے پچھلے پہر
جب اکثر مسافر سو چکے تھے میں علی کو ڈھونڈنے کی غرض سے باہر نکلا اور پوری گاڑی میں گھوما۔ ایک غسل خانے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے علی سگریٹ کے کش لگاتا ہوا مل گیا۔ کوئی سیٹ ملی یا راہوں میں پڑے ہو؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ویسے غسل خانہ بالکل خالی ہے۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور اپنے ڈبے میں لا کر ایک کونے میں فکس اپ کر دیا۔ ہمارے ڈبے میں بھی تمام مسافر اناتولیہ کے دیہات سے تعلق رکھتے تھے۔ ان حضرات کی خاصیت یہ ہے کہ کسی بھی جگہ ہر پوزیشن میں بڑے اطمینان سے سو جاتے ہیں۔ ایک صاحب کونے میں اگڑو کھڑے خراٹے لے رہے ہیں تو دوسرے سیٹ کے عین نیچے بستر بغیر مہوئے خواب ہے۔ سفر کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، ہاتھ لٹکائے آ جاتے ہیں اور آتے ہی اپنے ڈھیلے ڈھالے سوٹ سمیت خستہ حال ہیڈ کو آنکھوں تک نیچے کھینچ کر کسی بھی حالت میں سو جائیں گے اور منزل آنے تک خراٹے لیتے رہیں گے۔ اس دوران اگر شامت اعمال سے ان کے پاؤں آپ کی قوت شامیہ کے دائرے میں آ جائیں تو وہیں بیٹھے اناتولیہ کے دیہاتوں کی خوشبوؤں سے قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ گاڑی کی کھڑکیاں بالکل بند کر دیں گے اور کتنا ہی حبس کیوں نہ ہو جائے، تازہ ہوا کو سم قاتل سمجھیں گے۔ کھانے کا وقت ہوا تو ایک جیب سے روٹی نکالی، دوسری سے پیاز اور چٹخارے لے کر کھا گئے۔ روٹی کے ساتھ اگر شہتوت مل جائیں تو پوری عیاشی ہو گئی۔ اناتولیہ کے ان دیہاتیوں کی جفاکشی اور فاقہ مستی دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ عثمان ترکوں نے کس کے بل پر ویانا کے دروازوں پر دستک دی اور گیلیپولی میں انگریزوں کا پھرکس کس نے نکالا۔ صبح سویرے گاڑی سوا پہنچی۔ پلیٹ فارم پر بوتلوں میں بند کھٹی لسی بک رہی تھی۔ وطن یاد آ گیا۔ رات گئے انکر آیا، جیسے دیوالی کی رات ہو۔ لاکھوں دیے ٹمٹما رہے تھے۔ گاڑی کا یہ طویل سفر بے حد صبر آزما اور اکتا دینے والا ثابت ہوا۔ اناتولیہ کی خوشبو کے علاوہ غسل خانے میسر اور پانی ندارت، ڈائننگ کار موجود اور ڈنر غائب۔ ارض روم سے خرید کی ہوئی مچھلی اور پنیر کام آئے، ورنہ نوبت فاقہ مستی تک پہنچتی۔ ہمیں گاڑی پر سوار ہوئے 23 گھنٹے بیت چکے تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ سست رفتار گاڑی سدا یوں ہی چلتی رہے گی اور ہم کبھی بھی استنبول نہ پہنچ پائیں گے۔ درداغ برگردنِ علی کہنے لگا کہ انقرہ سے ادھر شملہ پہاڑی کے حجم جتنی ایک پہاڑی چڑھتے چڑھتے انجن کی طاقت جواب دے گئی اور گاڑی کھسکتے کھسکتے پھر نیچے واپس آ گئی۔ انجن نے ایک مرتبہ پھر زور لگایا لیکن پہاڑی کے عین وسط میں پہنچ کر گاڑی پھر۔ بہرحال علی کہہ رہا تھا، مجھے اس بارے میں علم نہیں کیونکہ میں اس وقت سو رہا تھا۔